میں مسلمان کو صرف کھانے سے ہی بچنا نہیں ہے، صرف پینے سے ہی بچنا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں مسلمان کو جو ہے زبان کے بد کلامی سے بھی بچنے کا حکم ہے، کیونکہ بد کلامی سے جب بندہ بچتا ہے تو یہ اس کے لیے زبان کا تقویٰ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا روزے کی حالت میں بندہ کسی کو نہ صرف گالی گلوچ کرنے سے، بد کلامی کرنے سے، بد دعا کرنے سے، اور کسی کو جو ہے غیبت و چغلی کرنے سے نہ صرف بچنا نہیں ہے، بلکہ بندے کو روزے کی حالت میں کسی پر جبر کرنے سے، زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے، ہاتھ اٹھانے سے بھی بچنے کا حکم ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں آپ کو اللہ رب العزت نے کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی، اگرچہ کہ کسی وقت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، لیکن روزے میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ روزے کی اصل جڑ قرار دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ زبان بھی بد کلامی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی جبر اور ظلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اب حکم ہو رہا ہے کہ خبردار میرے بندو، روزے کی حالت میں اپنے خدوم کو، اپنے پیروں کو ایسی طرف مت اٹھاؤ جو تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، یعنی کہ اپنے پیروں کے ذریعے سے گناہ کے رستے کی طرف، بدکاری کی طرف، چوری کی طرف اور ہر اس کام کی طرف جس میں شیطان خوش ہوتا ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسے کام کی طرف جانے سے اپنے پیروں کو بچا لینا چاہیے۔ یہ لعلکم تتقون کی منزل ہے کہ اللہ نے تمہیں رمضان کے روزے اس لیے عطا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور اب تقوی کا یہ فرض ہوتا ہے، تقوی کا یہ لازم حصہ بنتا ہے کہ آپ اپنے پیروں کو بھی بدکاری کی طرف لے جانے سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ پھر پیارے بزرگوں اور دوستوں فرمایا گیا کہ روزے کی حالت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی شوہر بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، جس کو جماع کہا جاتا ہے، اور اس جماع سے سختی کے ساتھ روزے کی حالت میں ممانعت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب چلا جائے اور جماع کر لے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے اگر یہ کہ رمضان کی راتوں میں جماع کو جائز قرار دیا گیا ہے، اجازت عطا کی گئی ہے، لیکن روزے کی حالت میں جماع سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بزرگان دین اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہی ہے کہ بندہ ہر وہ چیز سے محفوظ رہے جس کا تعلق بے شرمی سے ہے، جس کا تعلق بے حیائی سے ہے، جس کا تعلق دنیا کی لذتوں سے ہے، جس کا تعلق تقوی کے خلاف میں ہے، بندہ ہر وہ چیز سے محفوظ رہ جائے تو پروردگار نے اس کو جماع سے روک دیا تاکہ وہ تقوی میں کامل و اکمل طور پر اتر جائے، مکمل طور پر متقیوں کی فہرست میں بیٹھ جائے۔ اب آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی متقی کس کو کہتے ہیں، تو آپ یوں تعریف کر دیجئے کہ روزے دار کو دیکھ لو، اس کو متقی کہتے ہیں۔ کیا مطلب روزے دار میں متقی کیا ہے؟ تو بولے روزے دار نہ صرف پیٹ کا روزہ رکھتا ہے، روزے دار کا پیٹ حرام کی چیزیں کھانے سے بھی محفوظ ہو گیا، روزے دار کا پیٹ ہر مشروب پینے سے بھی محفوظ ہو گیا، حلال کی چیزیں کھانے سے بھی مصروف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، حلال کی چیزیں پینے سے بھی محفوظ ہو گیا۔ تو یعنی کہ اب روزے دار کے پیٹ میں نہ حلال کا جا رہا ہے نہ حرام کا جا رہا ہے، اللہ کی خاطر روزے دار اپنے پیٹ کو جو ہے اپنی بھوک کو مار کے جی رہا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا روزے دار کی آنکھیں بد نگاہی سے بچ رہی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ روزے دار کے ہاتھ ظلم و زیادتی سے بچے ہوئے ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ روزے دار کے پیر گناہوں کی طرف جانے سے بچے ہوئے ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ روزے دار کی زبان بد کلامی سے بچی ہوئی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ روزے دار کے کان گانے سننے سے، گندے گندے جوک سننے سے بچے ہوئے ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تقوی کی تعریف کیا ہے تو روزے دار کو بتا دیجئے یہی تقوی کی تعریف ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو کیا کیا؟ گناہوں سے بچا لیا، سیاہ کاریوں سے بچا لیا، خطا کاریوں سے بچا لیا، لہو و لعب سے بچا لیا، بے حیائی بے شرمی سے بچا لیا، بد کلامی سے بچا لیا، ظلم و جبر سے بچا لیا۔ یہ ساری
ساری چیزوں کے ایک طرف بچا لیا گیا۔ پھر اب روزے میں تقوی کی اور نشانی کیا ہے؟ اب سنیے، یہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے اور کچھ چیزوں کے کرنے کا نام تقوی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے رمضان میں مسلمان کو دیکھ لیجئے۔ کیا دیکھ لیں؟ دیکھیے رمضان شریف میں مسلمان سحری میں اٹھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یہ مسلمان کا تقوی ہے۔ مسلمان روزے کی حالت میں رہتا ہے اور سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ تقوی ہے۔ مسلمان اذان ہوتے ہی بلکہ اذان سے پہلے مسجدوں کی طرف چلا آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ رات ہو جاتی ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر افطاری کا اہتمام کرتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد اور رات ہو جاتی ہے تو بندہ نماز کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، عشاء کی 17 رکعت پڑھتا ہے، تراویح کے 20 رکعت پڑھتا ہے، مکمل 37 رکعت ادا کرتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ فرمایا گیا تقوی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کا نام تقوی ہے، جو رمضان میں مسلمان کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے کا نام تقوی ہے، جو مسلمان رمضان میں کثرت سے کرتا ہے۔ ارے پیارو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا نام تقوی ہے، جو مسلمان رمضان میں کثرت سے کرتا ہے۔ باوضو رہنے کا نام تقوی ہے، جو مسلمان با کثرت وضو سے رہ رہا ہے۔ کئی مسلمان اچھے ہو گئے ہیں، عصر میں وضو کرا، وہی وضو سے مغرب بھی پڑھ رہا ہے، وہی وضو سے عشاء بھی پڑھ رہا ہے، وہی وضو سے تراویح بھی پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سحری کے لیے اٹھ رہا ہے، اٹھتے ہی مسلمان پہلے وضو کر رہا ہے، 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، نماز بستر پہ جا رہا ہے تو وضو کے ساتھ، نیند سے اٹھ رہا ہے تو وضو کر رہا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، پتہ کیا چلا؟ اسی کا نام تو تقوی ہے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھنا ہو تو رمضان کو دیکھ لے، دیکھنا ہو تو رمضان گزارنے والے کو دیکھ لے، دیکھنا ہو تو مسلمان روزے دار کو دیکھ لے، تقوی کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، ہم تمہیں متقی بنانے کے لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیے ہیں، متقی بنانے کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے مسلمان متقی بن جائے۔ دیکھیے، دنیا کا بھی دستور ہے، دین کا بھی دستور ہے۔ کوئی آدمی کرکٹ میچ کھیلنا چاہتا ہے، ایک سیریز کے لیے وہ جو ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے، 1 مہینے کی سیریز چل رہی ہے، 7 میچ ہے، 3 ٹیسٹ میچ ہے، 7 ون ڈے کھیل رہا ہے، 1 مہینے کا وقت، 1.5 مہینے کا وقت کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ وہ خوب پریکٹس کرتے ہیں تاکہ جانے کے بعد ناک کٹنے کی نوبت نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کا دستور ہے۔ آرمی کو دیکھیے، جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر ان کی جنگیں چل رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو اپنے علاقوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو مشق کرائی جاتی ہے، یہ دستور ہے۔ حافظ قرآن 1 مہینہ تراویح سناتا ہے، 1 مہینہ تراویح سنانے سے پہلے 1 مہینے پہلے سے شعبان کا پورا مہینہ قرآن لے کے روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھتے بیٹھتا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کو میدان میں اترنا ہے، اس کے پیچھے ایک قوم کی بڑی تعداد کھڑی ہونے والی ہے، اس کو یہ بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اٹکی نہ جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کچھ جو ہے صفا چھوٹ نہ جائے، کہیں کچھ خامی نہ ہو جائے، کہیں لقمے نہ لگ جائے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کا کلام مکمل طور پہ سنانا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کرنا ہے۔ حافظ قرآن 1 مہینہ پہلے سے پریکٹس شروع کرتا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کا بھی دستور ہے، دین کا بھی دستور ہے۔ بچے 8 دن امتحان لکھتے ہیں، عالم کورس کے ہو، مولوی کے ہو، یا انجینئرنگ کے ہو، یا انٹر کے بچے ہوں، 8 دن ایگزام لکھتے ہیں، تیاری مہینے بھر، 1.5 مہینے، 2 مہینے پہلے سے کرتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں،
اسی طرح مومن کو یہ دنیا چھوڑ کے وہ دنیا میں جانا ہے، اور وہاں اپنے کو 8 دن 15 دن نہیں، سال ہو سال رہنا ہے۔ وہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ وہاں پر جنت میں کیا کیا جائے گا؟ ایک کالا دمبا لایا جائے گا، پورے جنتیوں کے سامنے وہ دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ دمبا کہے کا ہے؟ جواب ملے گا یہ دمبا موت ہے، موت۔ مطلب وہاں پہ موت آنے والی، بولو سبحان اللہ۔ وہاں یہاں جو ٹینشن نہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، بچ کے چلو، سب وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہے، آپریشن بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، حادثے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مست ہے۔ وہ موت آنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دوزخ میں رہے تو دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ، جنت میں رہے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، مومن جنت میں ہمیشہ، کافر دوزخ میں ہمیشہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب پیارو، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بندے کو اس آخرت کی زندگی میں کامیابی پانے کے لیے صرف 1 مہینہ متقی بننا نہیں ہے، اس آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، خدا کی اس جنت کو پانے کے لیے، خدا کے اس انعام و احسان کو پانے کے لیے جہاں پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے، ویسی زندگی گزارنے کے لیے، وہ خوشیاں پانے کے لیے سال کے 12 مہینے مسلمان اللہ کی عبادت کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، وضو سے رہنا ہے، راتوں میں مصلی پر کھڑے رہنا ہے، دن میں توبہ و استغفار کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، گریہ وزاری کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ہاتھوں کو قابو میں رکھنا ہے، پیروں کو گناہ سے بچانا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پوچھا اے اللہ یہ 12 مہینے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رب کریم نے کہا آؤ میرے بندو، رمضان کو پالو، میں یہ رمضان کا 1 مہینہ تمہیں پریکٹس کرا دیتا ہوں تاکہ تم یہ 1 مہینے کی پریکٹس کا اثر 11 اور مہینوں تک اپنے جسموں پر پالو، تاکہ رمضان گزار لو تو پتا چل جائے دیگر مہینے کیسے گزارنا ہے، دیگر دنوں میں نماز کا کیسا اہتمام کرنا ہے، دیگر دنوں میں تمہیں تقوی کیسا اختیار کرنا ہے۔ ہاں ہاں میرے بندو، دیگر مہینوں میں اور رمضان میں ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیگر مہینوں میں تمہیں شیطان سے لڑتے ہوئے عبادت کرنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے تقوی اختیار کرنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے تمہیں تہجد کوٹنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے ہر بدکاری، ہر سیاکاری، ہر خطا، ہر ظلم، ہر جبر، ہر بے حیائی، ہر بے شرمی سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مگر رمضان میں تمہیں پریکٹس کروا رہا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں، اذا زلزلت الشیاطین سلسلۃ الشیاطین، میں شیاطین کے پیروں کو جکیڑ دیتا ہوں، بیڑیاں ڈال دیتا ہوں، تاکہ وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا اور تمہیں نہیں بہکائے گا، تمہیں برائی کی طرف نہیں لے جائے گا، تمہیں بدکاری کی طرف نہیں لے جائے گا، کیونکہ یہ پریکٹس کا دور چل رہا ہے، یہ پریکٹس کا دور چل رہا ہے۔ پریکٹس میں شیطان نہیں چھوڑا جاتا، پریکٹس میں شیطان نہیں چھوڑا جاتا۔ اب تم کو رمضان میں پریکٹس کے بعد شوال سے میدان میں اترنا ہے، شعبان تک میدان میں ٹکے رہنا ہے۔ خبردار میرے بندو، کہیں تم شیطان کے شر میں پھنس کر اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کے خلاف نہ ہو جانا، دوزخ کو نہ پا لینا، جنت سے دور نہ چلے جانا، غیظ و غضب کا شکار نہ ہونا۔ اب میں جو پریکٹس کروا رہا ہوں اسی پریکٹس پر قائم رہو گے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میرے بندو، سجدہ تیرا ہوگا، جنت میری ہوگی۔ میرے پیارو، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ اتنے خطرناک ہیں، پریکٹس میں ڈوبے مار رہے ہیں،